نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ آیت نمبر 104 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے، یہ بھی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایھا بھی کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ یا ایھا، اے وہ، اس کا معنی ہو جائے گا اے وہ الذین لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا کرتے ہیں اے ایمان والو۔ لا تقولوا، نہ کہو تم، راعنا، راعنا کا لفظ نہ کہو، وقولوا اور کہو، انظرنا، واسمعوا اور توجہ کے ساتھ سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب قرآن پاک میں یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا گیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں یہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا یہ 88 بار آیا ہے، اور ان میں سے یہاں پر یہ آیت نمبر 104 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں یہ پہلا موقع ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس سے پیچھے جو ہے وہ یا ایھا الناس جو ہے وہ اسی صورت کے تیسرے رکوع میں آیا ہے، لیکن ایمان والوں کو جو مخاطب کیا گیا ہے وہ یہاں پر یہ جو 88 مقامات میں سے یہاں سے پہلی بار اس کا آغاز ہوتا ہے، اور 87 مقامات اس کے علاوہ ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو انداز تخاطب ہے، پکارنے کا انداز اور بلانے کا انداز، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی قرآن پاک نے یہ لفظ استعمال کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے اولین مخاطب کون ہیں؟ یعنی سب سے پہلے جن کو ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، یہ کون شخصیات ہیں جی؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مخاطب کون ہیں؟ اس وقت جو ایمان والے تھے وہ کون تھے کہ جن کو قرآن براہ راست مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا کہتا تھا، جن کو ایمان والوں کہہ کر اللہ مخاطب کرتے تھے، اس وقت وہ کون لوگ تھے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ تو اولین مخاطب اس کے وہ ہیں۔ اب اگر وہ مومن نہیں ہیں تو پھر اللہ کی پوری کائنات میں کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اگر ایمان اور اسلام کو باقی رکھنا ہے تو سب سے پہلا قدم پھر یہ ہوگا کہ ہم نے پیغمبر کے صحابہ کو سچا اور پکا مومن ماننا ہوگا۔ ایک بات اس سے یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کہ اللہ کی ذات نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اولین مخاطب بھی صحابہ ہیں، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 88 بار آیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے 88 بار اے ایمان والو کہہ کر پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ اب جن کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں 88 بار دے، اب باقی ان کی تعریف بالکل نہ ہو، یعنی قرآن پاک میں اور کوئی تعارف نہ ہوتا، ان کی کوئی پہچان نہ ہوتی، ان کی شان میں کوئی آیت نہ آئی ہوتی، صرف یہی جملہ جو ہوتا نا یا ایھا الذین آمنوا، اور ایک بار بھی ہوتا تو ان کے ایمان کی گواہی تو قرآن میں ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ایک بار نہیں، یہ 88 بار ہے، اور جب 88 بار ہے تو گویا اللہ نے ان کے مومن ہونے کی گواہی اور اعلان 88 بار کر دیا ہے۔ اب اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف۔ یہ ساری صفات نہ بھی ہوتی قرآن میں، صرف اتنا ہی کہہ دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اور 88 بار، تو پھر 88 بار اللہ نے گواہی دے دی ہے کن کی؟ ان کے ایمان کی۔
اب جو ان کے ایمان کا انکار کرے گا گویا کہ وہ قرآن پاک کی ان 88 آیات کا انکار کر رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو تو پھر جو ہے وہ بالکل اسلام کے دور سے ہی وہ آدمی نکلا ہوا ہے کہ جو پیغمبر کے صحابہ کی عظمت اور تقدس کا قائل نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کا یہ خطاب ہے۔ اب یہ پہلی بات تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ رب نے براہ راست اس امت کے افراد کو مخاطب کیا ہے۔ اب سابقہ کیا ہوتا تھا؟ سابقہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، تو وہاں پر جب بھی مخاطب کرنے اور بلانے اور متوجہ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو رب العالمین ان انبیاء کو مخاطب کرتے تھے، یا نوح، یا آدم، یا داود، اللہ ان کو مخاطب کرتے تھے کہ میرے پیغمبر یا موسیٰ، ان کا نام لے کے مخاطب کرتے تھے۔ آگے امت کے افراد کو کہیں بھی کسی کتاب میں مخاطب نہیں کیا گیا۔ اور اللہ نے براہ راست جو ہے، براہ راست اگر کسی امت کو مخاطب کیا ہے ان کو متوجہ کر کے، تو وہ صرف یہ خصوصیت ہے کہ اس امت کی کہ قیامت تک آنے والے جتنے ایمان والے ہیں نا، سب کو رب العالمین مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اور یہ بہت بڑی عظمت ہے اس امت کی اور ہم سب کی کہ قیامت تک آنے والے جتنے ایمان والے ہیں رب العالمین بڑے پیار کے ساتھ قرآن پاک میں براہ راست ان کو مخاطب کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آگے عرض کی حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھو نا اور قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو فوراً متوجہ ہو جایا کرو اور پوری توجہ اس کی طرف مبذول کر لو۔ کیوں؟ اب اللہ کی ذات براہ راست تجھ کو پکار رہی ہیں، تجھ کو مخاطب کر رہی ہیں، اور جب اللہ تجھ کو براہ راست مخاطب کر رہی ہیں تو پھر آگے یا تو یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات کسی اچھائی کی طرف تجھے لے کے جا رہے ہوں گے یا کسی برائی سے تجھے پکڑ کے روک رہے ہوں گے۔ اس لیے اگلی آیات میں جو حکم آئے گا وہ حکم تجھے برائی سے روکنے کے لیے یا اچھائی کی طرف لانے کے لیے ہے۔ اس لیے تیرا کام یہ بنتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا جب بھی پڑھے نا قرآن میں تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جایا کر کہ اب میرا اللہ میرے ساتھ کوئی خاص بات کر رہا ہے، اسی وجہ سے مجھے تو میرے اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ تو پہلا لفظ اس آیت کا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ لفظ قرآن پاک میں آگے جو ہے اس کے علاوہ 87 مقامات پر پھر آئے گا۔ اب اگلی بات جی، اللہ کی ذات یہ خطاب کر کے کیا کہہ رہی ہیں؟ تو فرما یہ رہی ہیں کہ لا تقولوا رائنا، یہ رائنا کا لفظ نہ کہیں، رائنا یہ لفظ نہ کہیں، کیا کہیں؟ انظر نہ کہیں۔ اب یہ کیا مسئلہ تھا جی کہ اللہ نے ایک لفظ سے روک دیا، دوسرا لفظ اس کے متبادل بتا دیا کہ آپ رائنا نہ کہا کریں، آپ انظر نہ کہا کریں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہودی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ کی مجلس میں آگے بیٹھ جاتے تھے، جب وہ آتے نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بات ارشاد فرما رہے ہوتے، سمجھا رہے ہوتے، اب وہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہتے تھے رائنا رائنا۔ اب رائنا کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی اس کا بالکل درست ہے، صحابہ کرام جو اس کا مفہوم لیتے تھے وہ بھی درست ہے، لفظ بھی درست ہے، اس کا معنی بھی درست ہے، صحابہ کرام جس طرح پکارتے تھے اور ذکر کرتے تھے وہ بھی درست ہے، اس میں اپنی ذات کے طور پر کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن یہودی جب یہ لفظ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا تو اپنے خبث باطن کی بنیاد پر اندر جو گن تھا نا اس کے اظہار کے لیے اس لفظ کو پھیر کر غلط انداز میں استعمال کرتے تھے۔ اب کیسے کرتے تھے؟ سورہ نساء میں بھی اللہ کی ذات نے اس کا ذکر کیا ہے، وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے پہلی بات وہ کہتے تھے سمینا، یہ آپ کی بات کو ہم نے سن لی ہے جی آپ کی بات، لیکن ساتھ ہی آہستہ سے کیا کہتے تھے؟ وَاسَئِنَا، ہم نے تھوڑا ہی ماننا ہے، یعنی ایک بات پہلے کہہ دی اونچی آواز میں سن لیا ہے جی، لیکن دوسری بات سنائے بغیر آہستہ سے کہہ دی وَاسَئِنَا، ہم نے تو کون سی آپ کی بات ماننی ہے، ہم نے تو آپ کی نافرمانی کرنی ہے۔ اور پھر کہتے تھے وَاسْمَعْ، آپ ہماری بات سنیے، جب آپ کو بتانا چاہتے تھے کہتے تھے وَاسْمَعْ، سنو، غیر مُسْمَعٍ، ساتھ آہستہ سے کہہ دیتے تھے کہ اللہ آپ کو ہماری بات نہیں سنائے۔ اب یہ بھی ایک خباثت ہے، یہ گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ انداز ہے، اندر کا گند ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور تیسرا کیا کہتے ہیں؟ رائنا۔ اب رائنا کا لفظی معنی ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا بھی خیال رکھیے، یا رسول اللہ ہمارا رعایت فرمائیے، یہ بات جو ہے دوبارہ دہرا دیجیے، یہ سمجھ لیجیے دوبارہ ذکر کر دیجیے۔ اب صحابہ تو اس نظریے سے کہتے تھے
کہ یا رسول اللہ یہ بات جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے ذرا اس کو دہرا دیں، دوبارہ تھوڑا سا اور سمجھا دیں تاکہ اور وضاحت ہو جائے، رائے نہ ہماری رعایت کریں، یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کو دوبارہ پوچھنے کے لیے یہ لفظ صحابہ کرام استعمال کرتے تھے۔ اب یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی ایک تو اس لفظ کو لفظ رہونت سے جب یہ بنے تو اس کا معنی جاہل اور احمق ہوتا ہے، وہ اس سے وہ معنی مراد لیتے تھے نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ کہ جب اس کو لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبان کو تھوڑا سا پھیر کے استعمال کرتے تھے۔ کیسے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ وہ راہینا کہتے تھے، اور رائی جو ہے یہ عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں، کلکم راہن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو رائی جو ہے یہ عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں۔ اب یہودی کیا کہتے تھے؟ راہینا، اے ہمارے چرواہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے راہینا، ہمارا لحاظ فرمائیے، اور یہودی کہتے تھے راہینا، اے ہمارے چرواہے، اور باہر جا کر پھر ناچتے اور کودتے اور خوش ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اور تمسخر اور ہنستے اور خوش ہوتے تھے، کہتے تھے ہم نے صحابہ کرام کو بھی اور ان کے نبی کو نعوذ باللہ بے وقوف بنا لیا ہے، ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور منہ پہ کہہ کے آ جاتے ہیں، ان مسکینوں کو، سادے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ لفظ بھی ٹھیک ہے، اس کا معنی بھی ٹھیک ہے، صحابہ کرام جس معنی میں استعمال کرتے تھے وہ بھی درست ہے، لیکن یہودی اپنے طور پر اس کو پھیر کر غلط استعمال کر رہے تھے۔ اب اللہ نے روک دیا، راہینا یہ نہ کہیں بلکہ کیا کہیں؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف بھی نظر شفقت فرمائیے، ہمارا انتظار کیجئے، ہمیں بھی سمجھنے دیجئے، انظرنا ہماری طرف نظر شفقت فرمائیں، اب یہ لفظ استعمال کریں۔ اب اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا لفظ، اب پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عربی زبان میں جو الفاظ ہیں ان کی بڑی حیثیت اور بڑا مقام ہے، اس لیے ان کو بولنے میں اور ان کو ادا کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم ان الفاظ کو تھوڑا سا بھی فرق کر دیں گے نا تو پھر معنی بالکل کہیں سے کہیں چلا جائے گا، اس لیے ان کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا یہ دو قسم کی ہیں، ایک ہوتی ہے لخن جلی، ایک ہوتی ہے لخن خفی۔ لخن خفی وہ ہوتی ہے کہ جس سے الفاظ کا حسن ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی ادا کرنے سے فرق نہیں پڑتا، صرف اس کا حسن ختم ہوا ہے، یہ لخن خفی ہے۔ چھوٹی سی اس میں کوئی ایسا فرق آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ حسن الفاظ کا اور ادائیگی کا انداز یہ ختم ہو جاتا ہے لیکن معنی بدلتا نہیں۔ لیکن لخن جلی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے اس جملے کا اور لفظ کا معنی ہی سرے سے بدل جاتا ہے، اور عربی میں یہ کمال ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں اور کئی الفاظ کے لیے عربی کا ایک ہی لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے، یہ عربی کی خصوصیت ہے، تو اس کی وجہ سے یہ الفاظ بدل جاتے ہیں۔ لہذا جب بھی عربی کے الفاظ کو استعمال کیا جائے تو ان کو پہلے سیکھا جائے، پھر اس انداز کے مطابق وہاں پر استعمال کیا جائے، پہلی بات اس میں یہ تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو روک دیا گیا کہ ایسا لفظ کہ جو اپنے معنی کے لحاظ سے بالکل درست ہو، آپ اس کا معنی بھی بالکل ٹھیک لے رہے ہوں، لیکن اس کی وجہ سے آگے کوئی بھی آدمی اس کو اپنے انداز میں اختیار کر کے غلط راہ پہ چل رہا ہو، کسی فساد اور غلطی کا جو اندیشہ بھی ہو، تو آپ کو چاہیے کہ ایسے لفظ کو چھوڑ دے۔ اب اس چیز کو جو چھوڑ دینا ہے نا، اس کو فقہ کی لغت میں کہتے ہیں سد ذرائع، کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہودی آتے تھے نا، اچانک راستے میں مل گئے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے سلام میں، اپنے الفاظ میں، یہ جو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے الفاظ ہیں نا، پہلے تو جو شریعت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کو کرتے ہی نہیں ہیں۔ کسی کو رخصت کرنا ہو تو گڈ بائے اور گڈ مارننگ اور یہ الفاظ اور دوسرے تیسرے اور الٹے سیدھے اور یہ الفاظ ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن وہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فی امان اللہ، السلام علیکم، یہ جو الفاظ تھے ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ الفاظ تو ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، پہلی بات یہ۔ لیکن جہاں جو جملہ کوئی کہتے بھی ہیں تو اس کو بھی اپنے صحیح انداز میں اختیار نہیں کرتے۔ السلام علیکم ہے، اب ہم غور کر لیں ہمیں سے کتنے لوگ السلام علیکم کہتے ہیں، ہمیں اس الفاظ کو کیسے پھیر کر اپنی انداز میں، اپنے لہجے میں، کوئی اپنی پنجابی میں کہہ رہا ہے، کوئی اپنی پشتو میں کہہ رہا ہے، کوئی اپنی ہندکو میں کہہ رہے ہیں ہم، لیکن عربی کے جو اصل الفاظ ہیں السلام علیکم، یہ الفاظ کوئی بھی نہیں کہتا۔ اب اس میں دیکھیں کیا تبدیلی آتی ہے، اور حدیث میں بڑی صاف اس کی مثالیں ہیں کہ یہودی جب آتے تھے نا وہ کہتے تھے السلام علیکم۔ اب سلام کا معنی ہوتا ہے موت اور سلام کا معنی سلامتی ہے، بالکل معنی ہی الٹ ہے۔ اب وہ گویا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے تھے
کہ گویا کہ اللہ کی ذات آپ کو اٹھا ہی لے۔ السلام علیکم کا معنی ہے تم پہ موت واقع ہو، مر جاؤ تم، اب یہ الفاظ کہتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محسوس کیا کہ یہ الفاظ کہہ رہی ہیں تو اللہ کے نبی جواب میں صرف کہتے تھے وعلیکم، اب السلام نہیں کہتے تھے، وعلیکم، تم پر بھی، یعنی اگر تم میرے لیے یہ بد دعا کر رہے ہو تو تم پر بھی۔ اور صحابہ کرام کو بھی فرما دیا تھا کہ جب یہ یہودی آئے نا السلام علیکم کہیں گے، یہ محسوس یہ ہوگا کہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، لیکن منہ ٹیڑھا کر کے ایسا کہیں گے کہ یہ السلام علیکم ہی کہیں گے، لہذا یہ بد دعا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ لہذا چاہیے کہ آپ بھی جواب میں وعلیکم السلام نہ کہیں، صرف وعلیکم کہہ دیں، تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ کی ذات تم پر بھی موت اور ہلاکت کو مسلط کرے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے الفاظ ہمارے حق میں قبول تو نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے الفاظ ضرور ان کے حق میں قبول ہو جائیں گے، یہ تباہ برباد ہوں گے۔ اور ایک مثال پھر اس کی بخاری حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ گھر میں موجود تشریف فرما تھیں، اللہ کے نبی بھی موجود تھے، اب وہ پردے کے پیچھے ہیں، اب ادھر جو گفتگو ہوتی ہے یا کوئی آدمی آتا ہے تو اندر پتہ چل رہا ہے کون آیا اور کیا کہہ رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ ایک یہودی آیا اور اس نے اپنی عادت کے مطابق بالکل یہی کہا السلام علیکم، پہنچا جیسے ہی کہتا ہے السلام علیکم، نعوذ باللہ یہ الفاظ اس نے کہہ دیے۔ اب اس نے جیسے ہی السلام علیکم کہا نا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، تو انہوں نے فوراً کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تجھ پر ہلاکت اور اللہ کی لعنت ہو، یہ دو الفاظ اس کو وہاں سے کہہ دیے۔ اب وہ اس نے جو بات کرنی تھی کہ پوچھا بیٹھا، وہ نکل گیا وہاں سے۔ جب جا چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج تو بڑے غصے میں تھی، وہ اندر سے تو نے کہہ دیا وعلیکم السلام واللعنہ، اس پر ہلاکت اور لعنت کی بد دعا کی، آج تو بڑا غصہ آیا ہوا ہے تجھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ الم تسمعوا ما یقول، کیا آپ نے سنا نہیں وہ خبیث کیا کہہ رہا تھا؟ تو میں نے اس کے جواب میں کہا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تسمعی ما اقول، کیا تو نے بھی نہیں سنا جو میں نے کہا ہے؟ تو میں نے بھی جواب میں یہ کہا وعلیکم، تجھ پر بھی ہو، تو لہٰذا میں نے جواب دے دیا ہے، وہ پورا جواب تھا، تو نے آگے سے ایک اور جوڑ کے کام ڈبل کر دیا ہے۔ تو یہ ان کا انداز تھا، یہ الفاظ کو پھیر کر وہ اس انداز میں استعمال کرتے تھے۔ اب اللہ نے ایمان والوں کو روک دیا، اور اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، ہر وہ چیز کہ جو اپنی ذات کے طور پر بالکل جائز اور درست ہو، لیکن معاشرے میں اس سے کوئی اندیشہ ہو، کوئی نقصان ہو رہا ہو، کوئی فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، تو اس مصلحت کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیں، کوئی متبادل راستہ نکال لیں، اس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ اور اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہت ساری ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے نا، یہ قریش نے جو کی تھی، یہ بنائے ابراہیم کے بالکل ہٹ کر ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے تبدیل کر دی ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی اور وہ جو ڈیزائن بنایا تھا یہ وہ نہیں ہے، کیوں؟ ان کے پاس پیسے کی کمی تھی۔ قریش نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر میں وہی پیسہ لگائیں گے جو حلال کا ہوگا، جس کو وہ حلال سمجھتے تھے نا، محنت کا کمایا ہوا، بس وہی لگائیں گے، حرام کا کوئی پیسہ، وہ مشرک ہو کر حرام کا پیسہ اللہ کے گھر پہ نہیں لگا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں لگائیں گے۔ اب وہ جو حلال کی ان کے ذہن کے مطابق جو حلال کا تھا وہ تھوڑا تھا، اب اسے وہ ساری تعمیر مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس بلڈنگ کو اور وہ جو عمارت تھی کعبۃ اللہ کی اس کو چھوٹا کر دیا۔ اور اسی وجہ سے یہ جو ختیم ہے نا، کعبہ کے ساتھ باہر جو بنا ہوا ختیم ہے، وہاں پر آپ تصویر میں بھی دیکھیں تو ایک جو ہے وہ آدھے دائرے کی طرح کی ایک شکل بار دیوار کی بنی ہوئی گولائی میں آپ کو نظر آئے گی، یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں نا حج اور عمرہ کرنے کے لیے، اگر وہ ختیم کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو وہ یہ سمجھے کہ ہم نے کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ تو اللہ نے اپنی مصلحت کے تحت اس کو بعد ہی چھوڑنا تھا، اب ان کے پاس پیسے کی کمی ہے تو اس حصے کو انہوں نے باہر نکال دیا، اور بھی تعمیرات میں کم تبدیلی آ گئی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کروں، اور اسی طرح تعمیر کروں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی، یہ یتیم کو بھی اندر شامل کر دوں، دوسری جو تبدیلیاں ان کو بھی ختم کر دوں۔ لیکن چونکہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، 9 ہجری ہے 10 ہجری ہے، نئے نئے لوگ اسلام میں آئے ہوئے ہیں، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی، لہذا اس سے کوئی اور فتنے اور فساد کا خطرہ ہے، لہذا میں اس کعبۃ اللہ کو اسی کیفیت پر چھوڑتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سد ذرائع،
ایسی چیز ایسے کام ہی چھوڑ دیے جائیں کہ جس سے آگے معاشرے میں فتنہ اور فساد کا اور گمراہی کا اندیشہ ہو، اگرچہ وہ الفاظ یا وہ کام اپنے طور پر جائز اور درست ہوں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کفار کی مشابہت کی وجہ سے یا اس کو غلط نظریہ اور سوچ میں استعمال کرنے کی وجہ سے چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، جس طرح بہت ساری اصطلاحیں ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا جملہ، اس کو شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان میں لکھا ہے مثال کے طور پر۔ یہ جو جملہ ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ یہ ہر جگہ استعمال نہ کریں۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ جملہ جب ہم کوئی بھی کہتے ہیں نا تو یہ درست ہے، جائز ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس لیے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں جب یہ بات پھیل گئی ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، وہ خود سن لیتے ہیں، وہ حاضر اور ناظر ہیں، اور یہ عقیدہ اسلام کے بالکل متصادم ہے، تو لہذا لوگ اپنا مطلب لے رہے ہیں، لہذا جملے کو استعمال نہ کریں۔ اب اسی طرح جو ہے وہ لفظ امام، سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا حسنین کریمین کے ساتھ جو لفظ امام ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ علیہ السلام استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ الفاظ بھی درست ہیں، وہ کائنات کے سارے ایمان والوں کے امام ہیں، ان کے مقتدا ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں، وہ مقتدا اور پیشوا ہیں۔ لیکن جو روافض استعمال کرتے ہیں وہ اپنے نظریہ امامت کی بنیاد پر، اور ان کا نظریہ امامت اللہ کی بھی توہین ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کا بھی انکار ہے، تمام انبیاء کی توہین ہے۔ اس وجہ سے وہ اس لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لہذا اس نظریے کو معاشرے میں پھیلانے سے بچنے کے لیے ہم ان الفاظ کو استعمال نہ کریں، ان کی مشابہت نہ کریں۔ یہ جی لا تقولوا رائنا وقولوا زرنا۔ اب اگلی بات کیا کہی؟ واسمعوا۔ اب ایمان والوں کو ایک تلقین اور بھی کی گئی ہے، وہ کیا کہ جی ایمان والوں دیکھو، یہ یہودی جو ہیں یہ بار بار یہ سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک تماشا بنا رکھا ہے، یہ سننے کے لیے سمجھنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، لہذا آپ کیا کریں؟ واسمعوا۔ اللہ کے نبی جب گفتگو فرما رہے ہوں تو پوری توجہ اور غور کے ساتھ سنیں۔ جب آدمی توجہ اور غور کے ساتھ سنے نا تو پھر بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے آپ کو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور اس میں ایک اشارہ بھی کر دیا گیا کہ یہودی سمجھنے اور سننے کے لیے آتے ہی نہیں، جو بار بار پوچھتا ہے نا وہ سننے اور سمجھنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات کہی وللکافرین عذاب علیم، ایسے کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے کہ جو اپنے الفاظ میں ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جس سے رسالت کی توہین ہوتی ہو یا اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ایسے بدبختوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں ساری ہدایات اور تشریحات جو ہے وہ اللہ نے ایمان والوں کو بتا دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔